حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، گزشتہ زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے۔ جب رات ہوئی تو پناہ لینے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے۔ اچانک پہاڑ سے ایک چٹان گری جس سے غار کا منہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا، اس مصیبت سے نجات کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، ہم اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، میں ان سے پہلے نہ تو اپنے اہل و عیال کو پینے کے لیے دودھ دیا کرتا تھا اور نہ ہی اپنے خامیوں کو۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا، جب واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں دودھ لے کر ان کے پاس آیا تو انہیں سویا ہوا پایا۔ میں نے نہ تو انہیں جگانا مناسب سمجھا اور نہ ہی ان سے پہلے اہل و عیال میں سے کسی کو نیند پسند کیا۔ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پاؤں میں بلبلاتے رہے، لیکن میں دودھ کا پیالہ لیے اپنے والدین کے پاس کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے انہیں دودھ پیش کیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات فرما۔ اس کی دعا سے چٹان کچھ سرک گئی، لیکن ابھی جگہ نہ بنی تھی وہ نکل سکتے۔ پھر دوسرے نے کہا، یا اللہ، مجھے میرے چچا کی بیٹی لوگوں میں سے بہت زیادہ محبوب تھی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس سے ایسی شدید محبت کرتا تھا جیسے مرد عورتوں سے کرتے ہیں۔ میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر وہ قحط میں مبتلا ہوئی تو میرے پاس آئی۔ میں نے اس شرط پر اسے 120 دینار دیے کہ میری خواہش پوری کر دے۔ وہ مجبور تھی، تیار ہو گئی۔ جب میں نے اس سے تنہائی میں گیا تو اس پر قابو پا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب میں اس کی دونوں رانوں کے بیچ بیٹھ گیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈرو اور ناحق مہر کو نہ توڑو، یعنی اس برے کام سے باز آ جا۔ یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا اور میں بدکاری سے باز آ گیا، حالانہ مجھے اس سے شدید محبت تھی۔ پھر میں نے اس سے وہ دینار بھی واپس لیے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات فرما۔ چٹان کچھ اور سرک گئی، لیکن اب بھی وہ باہر نہ نکل سکتے تھے۔ تیسرے نے کہا، اللہ، میں نے کچھ مزدوروں سے کام کروایا اور اس کی مزدوری دی، لیکن ان میں سے ایک مزدور اجرت چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے وہ تجارت میں لگا دی تو اس کی رقم بڑھتی رہی۔ کچھ عرصہ بعد وہ آیا، کہا، اے اللہ کے بندے، میری اجرت مجھے دے دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائیں، بکری اور غلام جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارے ہیں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ چنانچہ وہ سب مال لے کر چلا گیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات فرما۔ بس چٹان ہٹ گئی اور تینوں باہر نکل کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔